جو کام کئی افراد مل کر کئی سالوں کی محنتوں کے بعد بھی جو کام نہیں ہو سکتا تھا، وہ شیخ الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان نے اپنی زندگی کے ان تھوڑے سے حصوں میں الحمدللہ وہ سارے کام کر دیے، جس کو سوچ سوچ کے بھی کیا ہے حیرت ہوتی ہے، جس کو سوچ سوچ کے بھی حیرت ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے ایسے ایسے کام کیے، ایسے ایسے کام کیے، اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے جامعہ میں ہے نا اہل خدمات شریعہ کے امتحانات ہوتے ہیں۔ یہ اہل خدمات شریعہ کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، ایک حکومتی لفظ ہے۔ جیسے حکومت میں الگ الگ دفتر میں کام کرنے والے کے لیے الگ الگ آج انگریزی نام ہوتے ہیں، پہلے اردو میں نام ہوتے تھے۔ تو اہل خدمات شرعیہ یہ کتاب کا نام ہو گیا، اصل میں یہ کتاب کا نام نہیں ہے، وہ کام کرنے والوں کا نام ہے، شریعت کی خدمت انجام دینے والوں کا نام۔ شریعت کی خدمتوں میں کیا کیا ہے؟ اذان دینا، شریعت کی خدمت میں کیا ہے؟ امامت کرنا، شریعت کی خدمت میں کیا ہے؟ جمعہ، عیدین وغیرہ کے خطبات وغیرہ کا اہتمام کرنا۔ شریعت کی خدمتوں میں اور کیا ہے صاحب؟ ذبح وغیرہ کے معاملات دیکھنا، جانور وغیرہ ذبح کرنے کے معاملات، صحیح انداز میں ذبح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ذبح میں تھوڑی سی کیا ہے ہیر پھیر سے حلال اور حرام کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ نکاح طلاق، یہ اہم امور ہیں جس کے لیے کیا ہے قاری، قاضی وغیرہ کیا ہے مقرر کیے جاتے تھے۔ تو یہ منصب ہیں جن کو خدمات شریعہ، اس کے کرنے والے اہل خدمات۔ تو پرانے دور سے سلاطین کا دور تھا نا، یہاں پر بہمنی حکومت تھی، پھر وہ حکومت، پھر یہ حکومت، تو سلاطین کے دور سے ان خدمات کو انجام دینے والوں کے لیے یہ خدمات کرنے والے آج کیا ہے پرائیویٹ ملازم ہیں۔ آج جو ہے یہ خدمات انجام دینے والے پرائیویٹ ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ سرکاری ملازم ہوا کرتے تھے، یعنی سرکار کی طرف سے ان کو ان کاموں کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں فلاں قاضی صاحب ہے، فلاں خطیب صاحب ہیں، فلاں ملا ہے۔ تو ملا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسا اللہ کا بندہ تھا جنہیں ذبح وغیرہ کے مسائل میں وہ مہارت رکھتے تھے، اس کی وجہ سے اس وقت کی حکومت نے انہیں کسی علاقے کی ذبح کے مسائل کی ذمہ داری ان کے حوالے کر دی تھی۔ تو ذبح وغیرہ کے مسائل دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ملا، اور امامت وغیرہ کے مسائل دیکھنے والوں کے لیے امام۔ خطیب الگ ہوتے تھے، کیونکہ جمعہ میں تقریر کا مسئلہ ہوتا ہے اور عیدین وغیرہ میں کثیر تعداد آتی ہے، تو کثیر تعداد کو صحیح انداز میں ان کو ذہن دینا، ان کو فکر دینا، اس کے لیے پھر اس صلاحیت کے مالک جو علماء ہوتے ہیں نا ان کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ تو ایسے حضرات کو کیا ہے خطیب کہتے تھے۔ پھر ان کا خاندان کا نام ہی خطیب خاندان پڑ گیا، قاضی خاندان پڑ گیا۔ کیا ہے کسی بلدے میں، کسی بڑے شہر میں کیا ہے مسائل کے حل کے لیے کسی ماہر عالم دین کو دارالافتاء میں بٹھایا جاتا تھا، اس کو مفتی بلدہ کہا جاتا تھا، شہر کے مفتی۔ تو اب اس کے بعد ایسا ہوتا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، تو پہلے کسی قابل آدمی کو اس منصب پر کوئی حکومت بٹھا دیتی، پھر بعد میں وہ کیا ہے موروثی ہو جاتا۔ موروثی کا مطلب کیا ہے؟ باپ دادا سے کیا ہے وہ سلسلہ چلتا۔ تو اس موروثی میں چند خرابیاں یہ پیدا ہو گئی تھی کہ والد محترم یا دادا محترم کیا ہے کسی خاص منصب پہ خدمات شرعیہ کے فائز ہیں، مثلا سمجھیے کہ بھئی امامت کے مسئلے پر فائز ہیں، وہ امام ہیں، تو اب ان کے بعد ان کے بیٹے بھی امام ہوئے، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے بھی امام۔ یہ انہیں امامت اس لیے بھی کرنا پڑتا تھا کیونکہ ان امامتوں سے متعلقہ اس زمانے میں جائیدادیں ہوتی تھیں۔ جو امام جو یہ خدمات انجام دینے والے ہیں ان کو حکومت کے طرف سے بھی کچھ جائیدادیں مشروط الخدمت تھیں، یعنی آپ یہ کام کریں گے تو اس سے استفادہ کریں گے، یا آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا تو اسے بعض کیا ہے انعام کے طور پہ دی جاتی تھی کہ آپ یہاں پر خدمات انجام دیں، حکومت کی طرف سے آپ کا یہ انعام ہے۔ کہ پہلا سر گیا، دوسرا سر گیا، تیسرے سر میں جہالت آ جاتی تھی، جہالت آتی تھی، علم سے کوئی وابستگی نہیں، پھر بھی کیا ہوتا تھا منصب اپنی جگہ کیا ہے سنبھال کے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ مفتی کی جگہ ایک ایسا آدمی جسے افتاء کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے وہ کیا ہے بیٹھا ہوا ہے۔ امام کی جگہ ایک ایسا ان کے خاندان کا آدمی امامت کر رہا ہے جسے امامت کے مسائل تک نہیں معلوم۔ اسی طرح ملا گیری کی جگہ ایک ایسا آدمی سنبھالا ہوا ہے جسے
زبا کے مسائل تک نہیں معلوم۔ اس کی وجہ سے جو خرابی آ گئی تھی وہ خرابی ہزاروں جلسے کر کے ہزاروں تنظیمیں بنا کے بھی دور نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ پاک نے بانی جامعہ کو وہ دور کی سوچ عطا فرمائی تھی کہ آپ نے حکومت وقت کا سہارا لے کر ایسا انتظام کیا جو کئی تنظیموں سے ممکن نہیں تھا، کئی افراد سے ممکن نہیں تھا۔ وہ ممکن نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایسا نظم بنا دیا کہ خرابی کا امکان بالکل ختم ہو گیا اور اس میں فائدے ہی فائدے کیا کیا بانی جامعہ نے؟ بانی جامعہ نے یہ کیا کہ بھائی باپ کے بعد بیٹا اس منصب پر بیٹھ رہا ہے، بالکل اسے بیٹھنے کا حق ہے، وہ بیٹھے، لیکن بیٹھنے سے پہلے باپ کا علم حاصل کرے، بیٹھنے سے پہلے باپ کا علم سیکھے۔ باپ جو منصب ادا کر رہے تھے، ان کے والد جس منصب سے ان کا علاقہ تھا اس منصب پر بالکل ان کا بیٹھے، کسی اور کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس جائیداد سے استفادہ بھی کرے، لیکن کب؟ جب پہلے وہ اپنے بابا کے علم کو اپنے سینے میں سمائے۔ اگر وہ اپنے بابا سے علم نہیں سیکھا ہے تو اب اس کی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ حیدرآباد آئے، نظامیہ میں داخلہ لے۔ ان کے بابا ملا تھے تو وہ ملا پڑھ لے، ان کے بابا کیا ہے امام تھے تو امام پڑھ لے، ان کے بابا قاضی تھے تو کیا ہے قضات کا امتحان دے لے۔ جب یہاں سے کیا ہے علم سیکھ کر امتحان دے کے وہ کامیاب ہوگا، سند ملے گی، تو پھر کیا ہے حکومت سے ان کا منصب بحال کر دیا جاتا۔ اگر کوئی نہیں ہم ایسے ہی رہ کے کیا کرنا چاہتے ہیں تو بولتے کہ بھئی اب تم ہٹ جاؤ، کیونکہ یہ صرف تمہارا منصب نہیں ہے، یہ تو امت کا مستقبل کا مسئلہ ہے، ایمان اور دین کا مسئلہ ہے، پوری امت اس میں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہ کام ایسا ہوا کہ جب حکومت اس پر دلچسپی لینا شروع کر دی اور حکومت کی طرف سے کیا ہے لازمی طور پہ یہ قانون آ گیا ہر علاقے میں، کوئی کسی کا سنتا نہیں تھا۔ آج بھی ہے نا، کوئی سننے کے لیے ایسے ہی بول دیے تو سنتا نہیں، لیکن جب حکومت سے آرڈر آ گیا، کیا آرڈر آ گیا کہ بھئی قاضی صاحب وہی رہیں گے جن کو قضاءت کے مسائل معلوم ہو، جن کے پاس کیا ہے قضاءت کی سند ہو، امام وہی رہیں گے جن کے پاس امامت کی سند ہو، مؤذن وہی رہیں گے جن کے پاس مؤذنی کی سند ہو۔ تو ورنہ کیا ہے ان کے آبائی جو جائیداد اس منصب کے لیے دی گئی تھی وہ واپس لے کر کسی اور کو دے دی جائے گی۔ تو دوسرے ہی دن کیا ہے حیدرآباد پہنچتے، وقت نکالتے، علم سیکھتے، تیار ہوتے، پھر واپس آ کر کیا ہے اپنے منصب پر کام کرتے۔ ایک آدمی کو حیدرآباد سے بھیج کے کسی علاقے میں 1 مہینہ آپ کام کرا سکتے، 2 مہینہ آپ کام کرا سکتے، 3 مہینہ، چوتھے مہینے کو واپس وہ کیا ہے اپنے شہر کو واپس چلے جائے گا۔ لیکن اس شہر کا جو ذمہ دار ہے، جو غافل بیٹا تھا، اس کو جگا کے پھر اپنا کام اس کو واپس سونپ کر بٹھانا، یہ کیا ہے قیامت تک اس کی انتظام کا مسئلہ ہے۔ تو بانی جامعہ کی فکر ایسی تھی، بانی جامعہ کی سوچ ایسی تھی۔ پھر آپ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، ساتھ ہی ساتھ کیا ہے ہر منصب کے اعتبار سے ان کے مقام، جن کی جائیدادیں تھیں ان کی جائیدادیں محفوظ کروائی، اور جن کی جائیدادیں ایسے کچھ معاملات کی وجہ سے جن کے وظیفے روک دیے گئے تھے، والد صاحب مفتی تھے، ان کو وظیفہ آتا تھا، ان کے منصب پر کیا ہے ان کے بیٹے بیٹھے، لیکن وہ اس منصب کے اہل نہیں تھے، کسی نے شکایت کر دی، حکومت وقت نے ان کا وظیفہ بند کر دیا۔ تو آپ نے کیا کیا، اس بیٹے کو والد صاحب کا بالکل جانشین بنایا، یعنی پہلے اسے اس قابل بنایا، علم سکھایا، اس کے بعد ان کے والد کا جو وظیفہ روک دیا گیا تھا حکومت سے سفارش کر کے پھر سے کیا ہے وہ وظیفہ ان کے لیے جاری کروا دیا۔